السلام علیکم ناظرین، نجوم کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنا ڈیلی اور ویکلی ہورسکوپ دیکھیں، اپنے بارے میں جانیں اور فری سوال پوچھیں۔ ہماری ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 اگست سے لے کر 21 اگست 2026 کا یہ ہفتہ برج افراد کے لیے صحت اور حوالے توانائی کے حوالے سے 12 اگست کے بوجھل سورج گرہن کے نحوست سے مکمل آزادی، جسمانی شفا کی شروعات، لیکن آپ کے حق میں سیارہ اور چوتھے گھر کے نیچ زہرہ کی وجہ سے کچھ لازمی احتیاطوں کا پیغام لے کے آیا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کے آغاز کے حوالے سے بات کریں تو برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے سب سے بڑی، شاندار اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ 12 اگست کو جو سورج گرہن گزرا ہے، جو کہ آپ کے دوسرے گھر یعنی کہ برج سرطان، یعنی آپ لوگوں کے گلے، منہ، چہرے، نظام تنفس اور خوراک کی نالی اور خاندانی تناؤ کے گھر میں لگا تھا، اب اس گرہن کے نحس، بوجھل اور منفی دھند انشاءاللہ عزیز تیزی سے ختم ہو گئے۔ پچھلے چند دنوں میں اس گرہن کے زیر اثر آپ کے اندر جو معاملات شدید خراب ہو رہے تھے، یعنی گلے کی شدید خرابی، سانس کا گھٹنا، کھانسی، چہرے یا دانتوں میں درد، یا پھر خاندانی پریشانیوں اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے جو ایک عجیب سا جسمانی بوجھ، شدید بیزاری اور اعصابی تھکن محسوس ہو رہی تھی، تو 15 اگست سے شروع ہونے والے اس نئے ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی وہ تمام تر خرابیاں اور منفی اثرات مکمل طور پر انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اب کائنات آپ کے جسم اور اعصاب میں ایک نئی شفا، راحت اور طاقت حیات داخل کرے گی۔ ناظرین، اس ہفتے کا آغاز جہاں گرہن کے خاتمے کی بڑی خوشخبری دے رہا ہے، وہاں تمام شاہگان کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بے حد اور اہم نجومی نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے چوتھا گھر یعنی کہ برج سنبلہ بنتا ہے۔ برج سنبلہ دل، سینے، معدے اور گھریلو سکون کا گھر ہے۔ یہاں مال و دولت اور راحت اور لگزریز کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس اپنی نیچ درجے پر موجود ہے۔ ہفتے کے شروعاتی 2.5 سے 3 دنوں میں چاند، جذباتی اور جسمانی رطوبت کا سیارہ چاند یعنی کہ مون بھی اسی نیچ زہرہ کے ساتھ ملاب یعنی کہ کلوز کنجکشن کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گرہن کی پرانی بیماریاں اور اعصابی بوجھ تو اتر رہا ہے، لیکن ہفتے کے پہلے 2 سے 3 دنوں میں یعنی 15 سے لے کر 17 اگست کے اندر آپ لوگوں کو دل کی گھبراہٹ اور بی پی کا اتار چڑھاؤ یعنی کہ بلا وجہ کا خوف، دل کا بیٹھنا یا بلڈ پریشر میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو پہلے سے معدے کے مریض ہیں، آپ لوگوں کا پیٹ کا پھولنا، تیزابیت، سینے کی جلن اور خوراک کا صحیح ہضم نہ ہونا جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس پورے ہفتے میں برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے مجموعی صحت، جسمانی توانائی اور بیماریوں سے شفا کا تفصیلی جائزہ لیں تو دوسرے گھر پر گرہن کا اثر ختم ہونے سے آپ کا گلا، تھائرائیڈ، حبال صوتی اور پھیپھڑے تیزی سے بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ کی آواز کا بھاری پن ختم ہوگا۔ چوتھے گھر میں نیچ زہرہ آپ کو زیادہ میٹھی یا چٹ پٹی چیزیں کھانے کی طرف اس ہفتے مائل کر سکتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو جگر پر بوجھ اور معدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، میٹھی اور تلی ہوئی اشیاء سے آپ لوگوں نے پرہیز کرنا ہے۔ وہ افراد جو پہلے سے کمر، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، اس ویک آپ لوگوں کو خاص کر کے پہلے 2.5 دنوں میں جسم میں کیلشیم یا وٹامن کی کمی کی وجہ سے ٹانگوں، کمر اور گردن کے پٹھوں میں تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، ایک ساتھ سارا جسمانی کام نپٹانے کے بجائے وقفے لے کر آرام سے کرنا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ اس ہفتے گھریلو خواتین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ شروعاتی ایام میں جلد بازی سے گریز کریں، گرم اشیاء، تیز دھار اوزاروں یا آگ کا استعمال کرتے وقت مکمل دھیان رکھیں۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اس ہفتے گلے اور سینے کی دیکھ بھال کریں، نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ دوسرے گھر کی شفا یابی کے لیے گلے کو گرم رکھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ جسم سے فاسد مادوں اور تیزابیت کو نکالنے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی اور یا تازہ جوس یا لیمو پانی کا استعمال کریں۔ اس ہفتے چوتھے گھر کے نیچ زہرہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے روزانہ صبح کھلی ہوا میں 15 سے لے کر 20 منٹ لمبی گہری سانسیں لیں، اس سے دل اور اعصاب کو طاقت ملے گی۔ اس ہفتے آپ لوگوں نے فاسٹ فوڈ اور میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، نیچ زہرہ کے اثر میں آ کر میٹھی، تلی ہوئی یا کھٹی چیزیں کھانے سے سخت پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس ہفتے اوور تھنکنگ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر سوار کر کے اوور تھنکنگ کرنا، زیادہ سوچنا یا نیگیٹو خیالات آپ نے اپنے ذہن کے اندر نہیں آنے دینے ہیں، اور رات کو آپ لوگوں نے اپنی نیند خراب نہیں کرنی اور ٹائم کے اوپر آپ نے سو جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے معمولی تکلیف یا سر درد پر خود سے ہیوی پین کلر اور اینٹی بایوٹکس کھانے کی غلطی بالکل نہیں کرنی ہے۔ ناظرین، اس ہفتے اپنے جسمانی نظام اور حاکم سیارہ کو طاقت دینے کے لیے آپ لوگوں نے یہ ریمیڈیز ضرور اپنانی ہے۔
मिलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखें या रोजाना रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं। ये दूसरे घर के गिरहन के बाद गले की खराबी को फौरी खत्म करेगा। ये उन अहबाब के लिए है जिनका गला बैठ गया है या गले से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया है या गले से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं। इसके अलावा मैदे और दिल की घबराहट के लिए ये उन हजरात के लिए दिल के मरीज हैं या मैदे के इश्यूज हैं, यानी कि मैदे के मसाइल हैं, कब्ज का होना या मैदे के जो भी अमराज हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि एक कप पानी में निस्फ चम्मच सौंफ, 2 अदद सब्ज इलायची और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां उबाल कर कहवा बना लें। रोजाना सुबह निहार मुंह या दोपहर के खाने के बाद ये कहवा पिएं। ये चौथे घर के नीज जोहरा की तेजाबियत और गले को जड़ से खत्म करेगा। इस हफ्ते ज्यादा शौक और गहरे रंग जैसे कि गहरा नीला, गहरा सुर्ख या गहरा स्याह से परहेज करना है। हल्के हल्के पुरसकून रंग जैसे कि हल्का सा सफेद या करीम कलर के कपड़े पहने ताकि आपके असाब पुरसकून रहे। सियारों की नहुसियत और सुस्ती को दूर करने के लिए इस हफ्ते आपने अपने हाथ में सियारा और इसके अलावा सियारा जोहरा यानी कि वीनस को ताकतवर करना है। बौदिया जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को सब्जियां, हरी दाल, मूंग या सफेद मिठाई या दूध का सदका दें। इससे आप लोगों का सियारा जोहरा वीनस भी मजबूत होगा और आपका हाकिम सियारा मरकरी यानी कि अतारत भी मजबूत होगा। इसके अलावा रोजाना सुबह छत पर या खुली जगह पर परिंदों के लिए हरा बाजरा या पानी का इंतजाम करें। यह आपके जिस्म से तमाम बीमारियों और नागहानी आफतों को दूर करेगा। इस पूरे हफ्ते अपनी सेहत और जिस्मानी तवानाई में इजाफे के लिए इस वजीफे को आपने अपना मामूल बनाना है, यानी रोजाना फजर की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद या फिर रात को सोते वक्त अवल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या शाफी हो या काफी हो या कुद्दूस हो या सलाम हो पढ़ने का मामूल बने। इसको पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेर लें। पानी के ऊपर दम करके खुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं। अगर खास करके घर के अंदर छोटे बच्चे हों तो उनको लाजमी पिलाएं। इंशाल्लाह ये पानी दम करके पीने से हर किस्म की जिस्मानी थकान, असाबी खिंचाव और बीमारियों से मुकम्मल शफा मिलेगी। मुझे जोजा के हामिल अफराद के लिए मेरा आखिरी नजूमी मशवरा ये है कि दूसरे घर में ग्रहण ख़त्म होने का है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। 15 से लेकर 17 अगस्त के शुरुआती अयाम यानी कि 2 से ढाई दिनों में अपने हाजमे और मूड का खास ख्याल रखें। जैसे ही 17 अगस्त को चांद आपके 5वें घर में मुंतकिल होगा, आपकी जिस्मानी बहाली, खुशदिली और शफायाबी की रफ्तार इंशाअल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको बुर्ज जोज़ा की सेहत और जिस्मानी तवानाई से मुतल्लिक़ हमारी यह तफसीली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मुफीद तदाबीर से फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।